اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کی امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تمام احباب محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ ناظرین کرام، جو صورتحال اس وقت کرنٹ چل رہی ہے اسی پر ہم گفتگو کریں گے، اور گفتگو ہماری ہوگی کرونا وائرس پر، جس کے متعلق عوام جو ہے اس کی سیریسنس کا اندازہ آپ لوگ بازاروں کا رخ کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں۔ حکومت کی بارہا ہدایات دینے کے باوجود کرونا ایس او پیز پر کوئی بندہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جو کرونا کی دوسری لہر ہے، اس کی شدت کا اندازہ آپ پوری دنیا کے حالات سے کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے اس معاملے میں کہ ہم اپنے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں بیماری جو ہے وہ اس قدر پھیلے گی کہ اس کا اندازہ آپ انڈیا کی صورتحال سے لگا سکتے ہیں، جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں اور ہاسپٹلز میں جگہ نہیں ہے۔ بالکل بھی لوگ سڑکوں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کو جو ہے آوازیں دے رہے ہیں، اور یہ صورتحال پاکستان کی اللہ نہ کرے ہو۔ اور لیکن ہم لوگوں نے یہ پوری پلاننگ کر رکھی ہے کہ ہم اس قسم کی صورتحال سے اپنی حکومت کو، خود کو اور اپنی فیملی کو ضرور دوچار کریں گے۔ یہاں پہ اگر مقامی سطح پر دیکھا جائے تو متعلقہ جو ہمارا تھانہ ہے اس نے کل تقریباً 10 FIRs درج کی ہیں ماسک نہ پہننے اور ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں پر۔ لیکن آج بازار کا رخ کریں تو آپ کو پھر بھی لوگوں کی سیریسنس کا اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ اس معاملے میں کس قدر سیریس ہیں۔ انڈیا جیسے ملک کی صورتحال دیکھ کر لوگ پناہ تو مانگتے ہیں، لیکن بالکل بھی ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ بازاروں میں رش ایسے لگا ہوا ہے کہ جیسے یہ زندگی کی آخری شاپنگ ہو۔ تو سوچنا چاہیے کہ شاپنگ پھر بھی ہو جائے گی۔ پاکستان میں بہت سے آن لائن سٹورز ہیں، جن لوگوں کے پاس شاپنگ کے پیسے ہیں وہ آن لائن بھی کر سکتے ہیں۔ خدارا حکومت کو کسی امتحان میں مت ڈالیں، کیونکہ حکومت پاکستان نے شروع سے لے کر اب تک کرونا کی جو صورتحال ہے اس سے بہت اچھی طرح انہوں نے نمبر آزما ہوئے ہیں، اس کو بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کیا ہے۔ پچھلے سال جب پوری دنیا میں حالات بہت خراب تھے تو بالکل لائٹ سا لاک ڈاؤن کہہ لیں، نہ ہونے کے برابر لاک ڈاؤن تھا، تو پاکستان نے جو حالات ہیں ان کو کنٹرول میں رکھا۔ اور آج جو صورتحال آپ انڈیا میں دیکھ رہے ہیں، پاکستانی حکومت نے بر وقت پلاننگ پچھلے سال بھی کی، اور اس موقع پر داد بنتی ہے جناب اس وقت کے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب کو، کہ جنہوں نے مقامی سطح پر وینٹیلیٹر کی تیاری میں بڑا اہم کردار ادا کیا، جس سے ملک میں کافی تعداد میں وینٹیلیٹرز موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بیماری کی شرح میں اب روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ جو حالات ہیں وہ کنٹرول سے باہر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 95% تقریباً جو ہاسپٹلز ہیں وہ کرونا مریضوں سے ابھی بھی بھرے ہوئے ہیں، اور مزید اگر آپ یہ دیکھیں کہ عوام ایس او پیز کی پیروی نہیں کرتے تو حالات کس سمجھ جائیں گے۔ ہمارے ہاسپٹلز، جیسا کہ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا، کہ یہ بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو خدارا ہمیں خود کو، اپنی فیملی کو، اپنی حکومت کو اس قسم کی جو آزمائش ہے اس میں بالکل نہیں ڈالنا چاہیے۔ کرونا ایس او پیز کی مکمل پیروی کرنی چاہیے۔ ماسک کا استعمال ضرور کریں، چاہے آپ کے پاس کوئی ہو یا نہ ہو۔ بیماری جو ہے وہ جو لوگ باہر آتے ہیں وہی گھر میں لے کر جائیں گے، بیماری خود بخود چل کر گھروں تک نہیں جائے گی۔ تو حالات جو ہیں انڈیا میں آپ کے سامنے ہیں، جو تعداد اس وقت ٹی وی پر دکھائی جا رہی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ تعداد میں جو غیر ملکی میڈیا ہے اس کی رپورٹ کے مطابق اس سے ڈبل تعداد تقریباً اتنے لوگ روزانہ کی بنیاد پر مر رہے ہیں، اور وہاں پر لوگ جیسے لائنوں میں لگ کر چیزیں لیتے ہیں اس طرح لائنوں میں لاشیں رکھی ہوئی ہیں۔ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، اور بہت جلد انڈیا اس وقت دوسرے نمبر پہ ہے کرونا کے حوالے سے، اور بہت جلد وہ پہلے نمبر پہ آنے والا ملک ہوگا، جس طرح سے حالات وہاں پر کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں۔ تو پلاننگ کے حوالے سے بالکل ان کی حکومت نے ذرا بھی پلاننگ نہیں کی اس حوالے سے،
اور انہوں نے اس طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیا، کیونکہ انڈیا کے پاس ابھی بھی انڈسٹریل زون میں 70% کے قریب آکسیجن موجود ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار وہ نہیں بنا سکے کہ اس کو کس طرح مینج کر کے مریضوں تک یا عام آدمی تک پہنچایا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کا پہلو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت کی بات کو سیریس لیتے ہوئے ہمیں بازاروں میں رش کو کم کرنا ہوگا، ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹنا ہوگا، اور میرے خیال کے مطابق جو حالات اس وقت تک میں بازار کے دیکھ کر آیا ہوں، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ فی الفور لاک ڈاؤن کی طرف چلی جائے، بجائے اس کے کہ حالات خراب کر کے ہم یہ آپشن استعمال کریں، کیونکہ ہماری عوام کو بات اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک بوجھ ان کے سر پر لاد نہیں دیا جاتا۔ حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف، سخت لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جانا چاہتے، تاکہ مزدور اور دہاڑی دار طبقہ جو ہے وہ اپنے گھر کا راشن وغیرہ چلاتا رہے، لیکن عوام یہ حالات کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ عوام کی صورتحال کو دیکھا جائے تو بالکل فوراً سے پہلے مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، اور اس وقت تک ہونا چاہیے جب تک کہ مارکیٹوں میں لوگوں کا رش کم نہیں ہوگا۔ اور اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت جو سب سے بہترین آپشن ہے وہ لاک ڈاؤن کا آپشن ہے۔ ہمیں اس پر مکمل حکومت کو سپورٹ کرنا ہوگا، اس وقت پارٹی بازی سے ہٹ کر انسانیت کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان جو بارہا تقریباً 3 بار اس دوران انہوں نے خطاب کیا، اور عوام کو صرف وہ ایس او پیز کی پیروی کی ہدایات بار بار کر رہے ہیں کہ ایس او پیز کی پیروی کی جائے، ایس او پیز کی خلاف ورزی نہ کی جائے، لیکن عوام بالکل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا جو منصوبہ ایس او پیز کے حوالے سے انہوں نے اب جو سخت ہدایات کی ہیں حکومت کو، اپنی پولیس کو، تو اس کے باوجود بھی لوگوں کا رد عمل بالکل جو پہلے تھا وہی ہے۔ تو ہمیں خدا را اپنے اور اپنی فیملی اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے ملک کو اور خود کو کس سمت لے کر جا رہے ہیں۔ یہ انتہائی شدید لہر ہے دوسری، اور اس کی شدت کا اندازہ تو ہمارے بالکل پڑوس میں آپ لگا بھی رہے ہیں۔ آپ لوگ ان کے لیے، آپ کے دل میں درد بھی جاگ رہا ہے، لیکن اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے آپ لوگ بالکل نہیں سوچ رہے کہ ان کا کیا بنے گا۔ اگر ایسی صورتحال پاکستان میں آ جاتی ہے تو ہم لوگ اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہم اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے کہ جو آپ لوگوں نے ڈالنے کی تیاری حکومت پر کر رکھی ہے۔ تو اس حوالے سے خدا را اپنا جو ہے خیال رکھیں، اور کرونا ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی تقریباً کچھ 2 سال پہلے، بلین آف ٹریز، جس پر پاکستان بھر میں ان کا مذاق اڑایا گیا۔ تو آج وہ جو منصوبہ ہے اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ فضا میں آکسیجن کی مقدار بہت حد تک کم ہو چکی ہے، اوپر سے کرونا کی صورتحال میں اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ تو آج ہمیں ان کی بات کو ماننا ہوگا، اور کوشش کریں اس کو اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہوئے تمام احباب جن تک ممکن ہے وہ ایک درخت لگائیں، اور درخت لگا کر اس کو چھوڑ نہ دیں بے و مددگار، اس کو پودا بنانے میں اہم کردار ادا کریں۔ یہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہترین آپشن ہے کہ ہم قدرتی طور پر اپنے موسم کو بالکل متوازن رکھنے کے لیے درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں، اور تاکہ کلائمیٹ جو ہے ہمارا وہ جو دن بدن چینج ہو رہا ہے کہ سردی کی جگہ گرمی اور گرمی کی جگہ سردی اپنا اثر پکڑ رہی ہے، اس کو متوازن کیا جا سکے۔ اس پر ہمیں وزیر اعظم پاکستان کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے فوری طور پر یہ کام کرنا ہوگا، اور میری تمام جو لوگ ویڈیو کو سن رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس کام کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں۔ شکریہ۔